واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجتمع أمتي على الضلال ويد الله على الجماعة من شذ شذ في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں پر اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو آپس میں مل جل کر پیار محبت کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم فرمایا ہے. آج کے اس دور میں یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا پارا پارا ہو چکا ہے. مسلمانوں کی طاقت کی ہوا نکل چکی ہے اور مسلمانوں کی شان و شوکت، عزت اور مقام ختم ہو چکی ہے. پوری دنیا کے اندر جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں، مسلمان ہی ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، مسلمان ہی مارا کاٹا جا رہا ہے. کوئی ملک، کوئی قوم اس سے نہیں ڈرتی ہے، اور یہ ہر قوم سے، ہر ملک سے ڈرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ دشمنان اسلام پیغمبر اسلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کر رہے ہیں، امہات المؤمنین کی عزتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں. گویا کہ مجموعی اعتبار سے مسلمانوں کی شان و شوکت کا خاتمہ ہو چکا ہے. ورنہ جس مسلمان سے کیسر و کسرا جیسی طاقتیں تھراتی تھیں، کانپتی تھیں، لرزتی تھیں، آج کیا وجہ ہے کہ وہ معمولی سے ملک بھی آج مسلمانوں سے خوف نہیں کھاتے ہیں. بہت ساری چیزیں اسباب میں شامل ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ان تمام وجوہات میں ایک وجہ مسلمانوں کا آپسی اختلاف اور لڑائی جھگڑا ہے، مسلمانوں کا آپسی انتشار ہے. اور
مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر ثابت کیا جا رہا ہے، نگاہیں ملانا بھی گوارا نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال ہو چکی ہے۔ حیرت تو تب ہوتی ہے کہ جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ وہی امت ہے جس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مسلسل محنت ریاضت کے ساتھ آپس میں باہم شیر و شکر کر دیا تھا، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مختلف علاقوں کے، مختلف ممالک کے، مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف رنگوں کے حامل لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی آپس میں نہ تو رنگ کی بنیاد پر، نہ تو زبان کی بنیاد پر، نہ ہی ملک کی بنیاد پر، نہ ہی اور کسی حسب نسب یا ذات اور برادری کی بنیاد پر انہوں نے اختلاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فارس کے رہنے والے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تھے، حبشہ کے رہنے والے بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی تھے، روم کے رہنے والے صہیب رومی رضی اللہ عنہ بھی تھے، نینوا کے رہنے والے عداس رضی اللہ عنہ بھی تھے، قبیلے غفار کے رہنے والے ابو ذر غفاری بھی تھے، قبیلے ازد شنوا کے رہنے والے زماد ازدی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور مہاجرین تھے، انصار تھے، مختلف علاقوں کے، مختلف خاندانوں کے، مختلف برادروں کے، الگ الگ علاقوں سے لوگ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، لیکن وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے تھے۔ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ کی عملی تفسیر بن کر رہتے تھے کہ قرآن نے بتایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو انہوں نے دکھایا کہ بھائی بھائی بن کر کس طرح رہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے دشمنوں نے اور بڑے بڑے بدخواہوں نے ان کے درمیان جب پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو انہوں نے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ تو جانتے ہیں، اختلاف تھا، جنگیں بھی ہوئی، لیکن جب روم کے بادشاہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آفر دیا کہ سنا ہے کہ آپ کے خلیفہ سے آپ کی بنتی نہیں ہے اور آپس میں آپ دونوں کی لڑائی چلتی ہے، آپ کی جنگیں بھی ہوئی ہیں، گویا کہ آپ کا ان کے ساتھ جمتا نہیں ہے، تو ایسا کیجئے کہ آپ آئیے ہمارے لشکر میں شامل ہو جائیے، ہم آپ کو بادشاہ بنائیں گے، آپ کو حکومت دیں گے، آپ کو عہدے سے نوازیں گے، اور آپ ہماری فوج میں آ کر شامل ہو جائیے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو جواب دیا تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا تھا، او رومی کتے، تو ہمارے آپ سے اختلاف کو بنیاد بنا کر کے اگر تو نے مرکز اسلام کے اوپر حملہ کیا، اگر تو نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تو نے چڑھائی کی، تو علی کی فوج میں جو سب سے پہلا سپاہی تیرے مقابلے کے لیے آگے آئے گا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ آپ سے اختلاف تھا، لیکن اختلاف اس درجے کا نہیں تھا کہ ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھی جائے، کافر کہا جائے، ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع کی جائے، ایک دوسرے کے کفر کے فتوے لگائے جائیں۔ ایسی صورتحال صحابہ کرام میں کبھی بھی نہیں تھی۔ تو قرآن نے ایمان والوں کو انما المؤمنون اخوۃ فرمایا ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور انہوں نے بھائی بھائی بن کر دکھایا۔ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا اور بار بار آپ سنتے ہیں کہ جنگ یرموک کے موقع پر ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب جنگ ختم ہوئی تو میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا، اس ارادے سے کہ زندوں میں تو نظر نہیں آ رہے، شاید شہادت مل گئی ہو، اور اسی ارادے سے میں نے تھوڑا سا پانی ساتھ میں لے لیا تاکہ اگر ان کے اندر زندگی باقی ہوگی، پانی کی ضرورت ہوگی تو پانی پلا دیں گے۔ کہتے ہیں میں تلاش کرتے ہوئے گیا تو دیکھا لاشوں کے بیچ میں وہ پڑے ہیں اور جان کنی کا عالم ہے، روح نکلنے والی ہے۔ میں نے اشارے سے پوچھا کہ پانی چاہیے؟
انہوں نے کہا ہاں پانی چاہیے۔ میں ان کے منہ میں پانی ڈالنے ہی والا تھا، جبھی بغل سے ایک اور صحابی کے کراہنے کی آواز آئی اور انہوں نے بھی پانی کا مطالبہ کیا، تو میرے بھائی نے خود پانی پینے سے پہلے اشارہ کر دیا کہ جا کر کے ان کو پانی پلاؤ۔ وہاں گیا تو وہ ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، زخموں سے تڑپ رہے تھے، آخری وقت چل رہا تھا اور جان اللہ کے حوالے کر رہے تھے، اور میں نے جیسے ان کے منہ میں پانی لگانے کا ارادہ کیا تبھی ایک تیسرے صحابی کے کراہنے کی آواز آئی، انہوں نے خود پانی نہ پی کر کے تیسرے کی طرف جانے کا اشارہ کر دیا۔ جب میں تیسرے کے پاس گیا ہوں تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی، واپس پہلے کے پاس ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو دیکھا ان کی بھی روح نکل چکی تھی، واپس چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو ان کی بھی روح پرواز کر چکی تھی۔ یہ تھی آپسی محبت اور آپسی اخوت کی عملی مثال کہ جس کو قرآن نے کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن نے جن کی تعریف میں کہا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ لوگ اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ عملی طور پر کر کے دکھایا کہ اپنی جان تو دینا گوارا کیا، اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، لیکن اپنے پیاسے بھائی کے پانی پینے سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں بکری کا ایک سر آیا، کسی نے ہدیہ کیا ان کو، اور اس زمانے میں غربت کا زمانہ تھا، وسعت نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، تو روزانہ گوشت اور اس طرح کی چیزیں نہیں بنتی تھی، سوکھی غذاؤں پر گزارا ہوتا تھا۔ گھر میں اپنے بچوں کو ضرورت ہے، اپنے بچوں کو حاجت ہے، اور ان کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ ہم بھی گوشت کھائیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ جیسے ہمارے گھر میں جو صورتحال ہے میرے پڑوسی کے گھر میں بھی وہی صورتحال ہوگی، جیسے میرے بچے سالن کھانا چاہتے ہیں، گوشت کھانا چاہتے ہیں، پڑوسی کے گھر کے ان کے بھی بچے تو اسی بات کی خواہش رکھتے ہوں گے۔ انہوں نے یہ سب سوچ کر کے اس بکری کے سر کو پڑوسی کے گھر میں بھیج دیا کہ ان کے بچے جو ہے پکا کے کھا لیں گے۔ ان کے گھر گیا تو انہوں نے بھی یہی باتیں سوچ کر کے تیسرے کے گھر بھیج دیا، تیسرے نے یہی بات سوچ کر کے چوتھے کے گھر بھیج دیا، ایسے ہی کرتے کرتے واپس انہی کے گھر واپس آ گیا۔ یہ اخوت کی وہ مثال جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ایک وقت تمہارا تو وہ تھا کہ جب تم ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہوتے تھے، اگر اونٹ نے پہلے پانی پی لیا تھا دوسرے کے اونٹ سے، اس بات کے اوپر جنگ چھڑ جاتی تھی، ہزاروں کا قتل ہوتا تھا، مرنے والا اپنے وارث کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جنگ بند نہیں ہونی چاہیے، بدلہ لے کر کے رہنا۔ اتنی بات سے اوپر معمولی باتوں کے اوپر جھگڑے ہوتے تھے، اور ایک وقت وہ آیا کہ بکری کا سر گھروں میں گھوم کر کے واپس آ جاتا ہے یہ سوچ کر کے کہ ہم سے زیادہ سامنے والا مستحق ہوگا، مجھ سے زیادہ سامنے والے کے گھر میں لوگ ضرورت مند ہیں، یہ سوچ کر کے وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ وَكُنْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، قرآن کہتا ہے اللہ کے فضل کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن کر کے رہ گئے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ مسلمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی محبت عطا فرمائی تھی، ایسی اتحاد، ایسا اتفاق عطا فرمایا تھا کہ پوری دنیا کی طاقتیں ان سے لرزتی تھیں، ان سے کانپتی تھی، تھراتی تھی، اور جب سے مسلمانوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کیا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کیا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش شروع کی، جب سے مسلمانوں میں ذلتیں اور زوال کا آنا شروع ہوا۔ آج مسلمانوں کی افرادی طاقت دیکھا جائے تو 2 ارب کے قریب ہے، نہ تو مسلمانوں کے پاس سونے چاندی کی کمی ہے، نہ تو مسلمانوں کے پاس روپے پیسے کی کمی ہے، نہ ہی مسلمانوں کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے، نہ ہی مسلمانوں کے پاس ٹینکوں، توپوں اور بموں کی کمی ہے۔ مسلمان
آج مادی قوت کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے۔ پیٹرول جیسے جس کو سیاہ سونا کہا گیا ہے، ایسے ذخائر، گیس کے ذخائر اور دیگر معدنیات یہ سب مسلمانوں کے پاس ہیں۔ لیکن اگر کمی ہے کسی بات کی تو آپ سے اتحاد کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، آپ سے پیار اور محبت کی کمی ہے۔ وہ ایک کے اپنی ذات کے اوپر دوسرے کو ترجیح دینے کی جو صفات صحابہ کرام میں پائی جاتی تھی، اس صفات کی کمی ہے۔ صحابہ نے دنیا کو فتح کر کے دکھایا ہے، صحابہ نے اپنے سامنے والوں کو ہمیشہ مغلوب کر کے دکھایا ہے، عزت کی زندگی گزاری ہے، اور جب تک وہ رہے ہیں دنیا میں ان کا دبدبہ رہا ہے، دنیا نے ان کی طاقت کا لوہا مانا ہے۔ حالانکہ ان کے پاس نہ تو آج کی جیسا مال و دولت تھا، نہ ہی سونے چاندی کے ذخیرے تھے، نہ ہی پیٹرول کے ذخیرے تھے، نہ ہی بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، نہ ہی اسلحے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے دنیا کو فتح کیا ہے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اسلام کے ماننے والے ہمیشہ تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود انہوں نے سامنے والے طاقتوں کو اور اپنے سے کئی گنا زیادہ مضبوط افراد کے اعتبار سے بھی اور اسلحہ اور ساز و سامان کے اعتبار سے بھی مضبوط طاقتوں کو انہوں نے شکست دی ہے، جس کا آغاز غزوہ بدر سے ہوا کہ غزوہ بدر میں مسلمان صرف 8 تلواروں کے ساتھ 313 افراد مل کر کے سامنے کے 1000 مسلح کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں، غزوہ احزاب میں، غزوہ موتا میں جس میں مسلمانوں کی تعداد 3000 اور سامنے والے عیسائیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی، لیکن فتح کس کو ملتی ہے؟ ایمان والوں کو ملتی ہے۔ اور غزوہ قادسیہ کے موقع پر جب ہرمز کا مقابلہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے ہوا، جس جنگ میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مشہور جملہ بولا تھا کہ میں تمہارے پاس ایسی قوم لے کر کے آ رہا ہوں کہ جو موت کو اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی تم زندگی سے محبت کرتے ہو۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی اور کافروں کی تعداد 1 لاکھ تھی، لیکن فتح مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ جنگ یرموک کا جب مرحلہ پیش آیا، جنگ یرموک چند مرحلوں میں لڑی گئی۔ جب جنگ کا پہلا دن تھا، سامنے کافروں کے لشکر کا ایک ٹکڑا جو تقریباً 60,000 افراد پر مشتمل تھا وہ سامنے آیا ہوا ہے۔ مجموعی تعداد لشکر کی 4 لاکھ ہے، لیکن 60,000 لوگ سامنے نکل کر کے آئے مقابلے کے لیے۔ مسلمانوں کی مجموعی تعداد 30 سے 35,000 ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو لشکر کے امیر ہیں، سپہ سالار ہیں، مسلمانوں سے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کتنے افراد کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہیے۔ دشمن کے 60,000 افراد سامنے آئے ہوئے ہیں اور رائے شروع ہوتی ہے، لوگ رائے دینا شروع کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے پورے لشکر کو بھیج دینا چاہیے، سامنے 60,000 ہیں، ہم 30,000 ہیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں، آدھے لشکر کو بچا کے رکھنا چاہیے اور آدھے لشکر کو بھیج دینا چاہیے مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھے ہوئے۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد ابن ولید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بس 30 آدمی دے دیجیے۔ کہا کیا مذاق کرتے ہیں آپ؟ دشمن نے 60,000 کا لشکر میدان میں بھیجا ہوا ہے، آپ 30 آدمی لے جا کر کیا کریں گے؟ ایک آدمی 2,000 کے بدلے، یعنی سامنے 60,000 کا لشکر ہے، آپ 30 آدمیوں کو لے جائیں گے، یہ تو مذاق ہو جائے گا۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کو ایمان کی طاقت کا جوہر دکھانا چاہتا ہوں، میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایمان والوں کی اصل طاقت جو ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ایمان والا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، میں ان کو ایمان کی طاقت کے کرشمے دکھانا چاہتا ہوں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا ایسا کیجئے، آپ 30 نہ لے جائیے، 60 افراد کو لے کے جائیے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 60 صحابہ کرام کو لے کر کے جاتے ہیں، اور جب وہاں پر دشمن کے سامنے پہنچتے ہیں تو دشمن کے جو 60,000 لشکر کا جو سپہ سالار تھا وہ جبل ابن ایہم تھا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ صلح کے لیے آئے ہوئے ہو، بات چیت کے لیے آئے ہوئے ہو، تو سنو، اگر تم بات چیت کرنا چاہتے ہو، صلح کرنا چاہتے ہو تو صلح ہماری شرائط کے اوپر ہوگی، بات چیت جو ہوگی وہ ہماری شرائط کے اوپر ہوگی۔
خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صلح کی بات ہو چکی ہے اور صلح کی بات ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں. وہ کیا ہے کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو یا تو پھر جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ پھر ہم سے جنگ کرو. تو جبلہ نے کہا کہ آپ اتنی معمولی تعداد کو اتنے بڑے لشکر کے سامنے جنگ کے لیے لے کر کے آئے ہو، ایسا کرو کہ ہم کچھ پیسے آپ کو دے دیتے ہیں، کچھ مال دے دیتے ہیں، کچھ سواریاں آپ کو دے دیتے ہیں، آپ لے کر کے واپس چلے جاؤ، ورنہ عرب کے مائیں تانا دیں گی کہ جبلہ نے 60 آدمیوں کے اوپر حملہ کیا. تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو اپنی بزدلی چھپانے کے لیے تو ایسی باتیں کر رہا ہے، تو آ مقابلہ کر میدان میں آ، ہم تجھے اپنی طاقت کے جوہر دکھائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کون کس کے اوپر غالب آتا ہے. جب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اشتعال دلایا، اس کو بھڑکایا، تو وہ بھڑک گیا اور جوش میں آ کر کے اس نے اپنے پورے لشکر کو حملے کا حکم دیا. 60 افراد ایک طرف ہیں، 60,000 کا لشکر ایک طرف ہے. عقل حیران ہو جاتی ہے. دماغ سے سوچو گے تو دماغ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے. لیکن جب جنگ شروع ہوتی ہے، صبح سے لے کر دوپہر ہو جاتی ہے، جنگ چلتی رہتی ہے، دوپہر سے لے کر شام ہو جاتی ہے. بالآخر جبلہ جب منظر کو دیکھتا ہے اور جنگ کی حالت کو، میدان کو دیکھتا ہے، تو اس کا دماغ پاگل ہو جاتا کہ ہو کیا رہا ہے آخر. یہ 60 افراد کہاں اس میں گھسے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے اور دشمنوں کے سپاہیوں کے سر دھڑا دھڑ زمین کے اوپر گر رہے ہیں. جب وہ پریشان ہوا تو میدان چھوڑ کر کے بھاگ نکلا. ادھر مسلمانوں کا جو لشکر موجود ہے اس منظر کو دیکھ رہا ہے، صحابہ نظر نہیں آ رہے ہیں، سبھی پریشان ہیں کہ ہیں کہاں یہ لوگ. جب دیکھا کہ جبلہ کا لشکر شام کو بھاگنا شروع کیا ہے، تب دیکھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے نظر آئے. تو 20 افراد اب بھی نظر آئے، لیکن 40 افراد کہاں ہیں ان کا پتہ نہیں، اس کا مطلب وہ شہید ہو گئے. تو انہوں نے کہا نہیں، چل کر کے آگے دیکھتے ہیں. جب دشمن کے پیچھے گئے تو دیکھا 25 افراد واپس مل گئے جو دشمن کو دوڑانے کے لیے پیچھے سے چلے گئے تھے. جب لشکر بھاگا تھا وہاں سے تو اس کو دوڑانے کے لیے پیچھے سے 25 افراد ان کا پیچھا کر کے گئے تھے. تو 20 اور 25 سے 45 ہو گئے. 10 افراد صحابہ کرام میں سے شہید ہوئے تھے، 5 کو وہ گرفتار کر لے گئے تھے جن کو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آدمیوں کو لے جا کر کے ان سے چھڑا لیا تھا، جن 5 لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا تھا. جب شام کا وقت ہوا، مقتولین کی تعداد جب گنی گئی تو ایک روایت کے مطابق 6000 اور ایک روایت کے مطابق 26,000 دشمن کے افراد مارے گئے تھے اور صحابہ کرام صرف 10 شہید ہوئے تھے. مسلمانوں، یہ ہمارے لیے فخر کی بھی بات ہے اور عبرت کی بھی بات ہے کہ وہ اتنی مختصر تعداد میں ہوتے تھے، اتنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود دشمن کے اتنے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دیتے تھے. اور آج ہم کروڑوں اربوں ہیں، لیکن ہماری حیثیت وہی ہو گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وَلَكِنَّكُمْ غُسَاءٌ كَغُسَاءِ السَّيْلِ، کہ تم تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت صرف جھاگ کی ہوگی. جھاگ اس کو کہتے ہیں جو سمندر جب لہر مارتا ہے تو کنارے جو کچھ تھوڑا سا اوپر جمع ہو جاتا ہے کچرا، اس کو جھاگ کہا جاتا ہے. ابھی موجودہ زمانے میں واشنگ مشین میں آپ دیکھ لیجئے، جب کپڑا دھلتا ہے تو اس کا جو اوپر جھاگ اوپر آیا تو اس کو جھاگ کہتے ہیں. دیکھنے میں تو بہت بڑا نظر آتا ہے، آپ اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت اکھڑ چکی ہوگی، تمہاری طاقت کا شیرازہ بکھر چکا ہوگا، تمہاری ہوا نکل چکی ہوگی اور تم کچھ بھی نہیں ہوگے دشمن کے سامنے. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ان لوگوں کی جو طاقت کا راز تھا وہ ہتھیار نہیں تھا، بندوقیں نہیں تھے، گولے اور بم بارود اور ٹینک نہیں تھے، اعلیٰ قسم کی سواریاں نہیں تھیں. ان کی جو طاقت تھی، ان کی جو طاقت کا راز تھا وہ ایمان تھا، آپسی محبت تھی، آپسی اتحاد تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے اور ہم ایک دوسرے کی جان لینے کو تیار رہتے تھے. وہ سامنے والے کو ترقی کرتے ہوئے خوش دیکھتے تھے، اور ہم کو اگر سامنے والا ترقی کرتا ہوا نظر آ جائے تو ہمارے پیٹ میں چوہے کاٹتے ہیں کہ یہ سامنے آگے کیوں بڑھ رہا ہے. تو یہ جو ہماری کیفیت بدلی ہے اور ہم نے جو اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ پریشانیاں اور یہ ذلت اور خواری اور یہ طرح طرح کے
جو مشکلات آج مسلمان جن چیزوں کا سامنا کر رہا ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ مسلمانوں کے پاس میں نے بتایا کہ آج افرادی قوت کی کمی نہیں ہے، 2 ارب مسلمان معمولی تعداد نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، نہ ہی مسلمانوں کے پاس اسلحوں کی کمی ہے، مادی طاقتوں کی کمی نہیں ہے، سونے چاندی کی بھی کمی نہیں ہے، روپے پیسے کی بھی کمی نہیں ہے۔ کمی کس بات کی ہے؟ اس ایمان کی کمی جو صحابہ کے پاس تھا، اس اتحاد کی کمی ہے کہ جو ایک دشمن کے سامنے جب کھڑے ہوتے تھے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کے محافظ بن کر کے جنگ لڑا کرتے تھے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانے میں کابل کے اوپر ایک ترکی بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مسلمانوں کو سالانہ 10 لاکھ درہم خراج دیا کرتا تھا، جزیہ دیتا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ وقت گزر گیا، جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، بعد کیا کوئی بادشاہ بنا اور اس نے اپنے لوگوں کو خراج وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو کابل کے بادشاہ نے ان سے ایک سوال کیا کہ وہ لوگ کہاں گئے جن کے بدن کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے ہوا کرتے تھے، فاقے کی وجہ سے جن کی پیٹ جو ہے دبے ہوتے تھے، چپکے ہوتے تھے، ان کے پیروں میں کھجوروں کی چپلیں ہوا کرتی تھی، وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، وہ لوگ چلے گئے ہیں، اور اب ان کی جگہ پر ہم تم سے خراج لینے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہمیں خراج دو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم تم کو خراج نہیں دیتے، ہم تم سے خوف نہیں کھاتے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ حیرت کی بات ہے کہ بادشاہ کی نظر میں وہ پھٹے پرانے لباس پہننے والے، وہ کھجوروں کی چپل پہننے والے، وہ فاقہ کشی کے شکار لوگ زیادہ طاقتور تھے، اور آج یہ نوکروں اور خادموں کی جھلوں میں چلنے والے اعلیٰ قسم کے شاندار لباس پہننے والوں کی اس بادشاہ کی نظر میں وقعت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ ایمان نہیں ہے، ان کے اندر وہ اجتماعی قوت نہیں ہے جو ان لوگوں کے اندر ہوا کرتی تھی، کیونکہ قوم کی پہچان آپسی اتحاد اور اتفاق سے ہوتی ہے۔ جو قوم متحد ہوتی ہے اس کی طاقت مضبوط ہوا کرتی ہے، جو قوم بکھر جاتی ہے اس کی طاقت کمزور ہو جایا کرتی ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، جب بیت المقدس کے فتح کا وقت آیا تو بیت المقدس کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ ہم جس کی چابی، بیت المقدس کی چابی تمہارے حوالے اس وقت کریں گے جب تمہارا خلیفہ آ کر کے ہم سے اس کی چابی لے گا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہی ملک شام کے علاقے کو فتح کیا تھا، شام کو فتح کرتے ہوئے فلسطین تک پہنچے تھے، اور بیت المقدس کی فتح کا جب وقت آیا تھا تو یہ مرحلہ پیش آ گیا کہ اس نے آفر کیا کہ ہم چابی تمہارے خلیفہ کے حوالے کریں گے اور کسی کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر تمہارا خلیفہ آتا ہے تو ہم جنگ بھی نہیں کریں گے، ہم بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی مار کے ہم بیت المقدس کی چابی تمہارے حوالے کر دیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ان کو پیغام پہنچایا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مدینے سے روانہ ہوئے تو صورتحال یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، اور تیسرے افراد خود ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام سے فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سواری ایک ہے اور ہم 2 ہیں، اگر ہم دونوں پیدل چلتے ہیں تو دونوں تھک جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر ہم دونوں سوار ہوتے ہیں تو اونٹ کے اوپر ظلم ہو جائے گا، اونٹ دونوں کا وزن برداشت نہیں کر پائے گا، اگر میں سوار ہو کر کے چلتا ہوں تو تمہارے اوپر ظلم کروں گا کہ تم کو پیدل چلاؤں گا، اور اگر تم سوار ہو کر کے چلتے تو تم میرے اوپر ظلم کرو گے، تو ایسا کرو ہم باری کو تینوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک منزل تک میں سوار ہو کر کے چلوں گا، تم پیدل چلو گے، ایک منزل تک تم سوار ہو کر کے چلنا، میں پیدل چلوں گا، اور ایک منزل تک اونٹ اکیلے چلے گا، اس کے اوپر کوئی سوار نہیں ہوگا۔ اس طرح کرتے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، اور یہی کرتے کرتے بالوقت وہ وقت بھی آیا کہ جہاں پر مسلمانوں کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استقبال کے لیے سامنے آئے، اور ان کے استقبال میں آ کر کے انہوں نے جب دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک تہبند پہنے ہوئے ہیں، ایک کرتا پہنے ہوئے ہیں، اور کرتے کے اندر کئی جگہوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 17 جگہوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، اور منظر یہ ہے کہ غلام سواری پر سوار ہے اور عمر رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے ہیں، اور جوتا بھی ٹوٹ گیا ہے، تو جوتا بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔
ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ جا رہے ہیں بیت المقدس کے بادشاہوں سے، وہاں کے افسروں سے ملاقات ہوگی، وہ اعلیٰ قسم کے لباس پہننے والے ہیں، متمدن لوگ ہیں، آپ کو اس پھٹے پرانے لباس میں دیکھیں گے تو ان کے اوپر کیا اثر جائے گا، اس لیے آپ ایسا کیجیے کہ آپ نیا لباس پہن لیجئے، نیا کپڑا ہم آپ کے لیے لے کر کے آتے ہیں، اس کو پہن کر کے پھر جا کر کے ان لوگوں سے آپ ملاقات کیجیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ کے جیسا عقل مند انسان ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ نحن اذل قوم، ہم سب سے ذلیل لوگ ہوا کرتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، فمہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ، فرمایا اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کے ذریعے عزت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ سوچیے ذرا کہ عمر رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے ہیں، سواری پر غلام سوار ہے، بدن کے اوپر پھٹا پرانا لباس ہے، لیکن ہر طرف شور ہے، غلغلہ ہے کہ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، کفریہ طاقتیں تھرا رہی ہیں، کفریہ حکومتوں کے بدن پر لرزہ طاری ہے کہ عمر آ رہے ہیں۔ ان کے پھٹے اور پرانے لباس میں وہ دبدبا تھا، ان کی کھجوروں کی چپل میں وہ زور تھا کہ دشمن طاقتیں جو ہیں ان سے تھرایا کرتی تھیں، وہ گدھے اور کھچر پر سوار ہو کر کے چلتے تھے لیکن دشمن ان سے کانپتے تھے، اور ہم اعلیٰ قسم کے لباس پہنتے ہیں، اعلیٰ قسم کے جوتے پہنتے ہیں، اعلیٰ قسم کی سواریوں پر چلتے ہیں، لیکن ہم سے ایک چونٹی بھی نہیں ڈرتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ظاہر کو نہیں باطن کو سوار دیتے اور ہم ظاہر کو سوارتے ہیں۔ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ ان کے اندر اتحاد تھا، اتفاق تھا، ہمارے اندر اختلاف اور انتشار ہے، ہم فرقوں میں، جماعتوں میں، ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ نے فرمایا تھا قرآن میں، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا۔ ایمان والو، مختلف گروہوں میں، فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم نہیں ہو جانا، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم ناکام و برباد ہو جاؤ گے۔ واقعات بہت سارے ہیں، باتیں بہت ساری ہیں کہنے کی، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے، بس ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اندلس کا نام آپ نے سنا ہوگا، موجودہ زمانے میں اسپین جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا ملک ہے جہاں پر مسلمانوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ 800 سال تک حکمرانی کی ہے۔ مسلمانوں کی شان و شوکت کا بیان وہاں کی بلڈنگیں، وہاں کی مساجد کرتی ہیں۔ وہاں کی مسجد قرطبہ جس میں کئی ہزار افراد کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، وہ آج بھی اپنے اور مسلمانوں کی اس عظمت رفتہ کی یاد میں وہ روتی ہے۔ وہاں کی بلڈنگیں، وہاں کے باغات، وہاں کے شاندار محلات مسلمانوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مسلمان یہاں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں کا زوال آیا، مسلمانوں نے قرآن کو پس پشت ڈالا، آپسی اختلاف میں پڑ گئے، آپسی انتشار کا شکار ہوئے، اور ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے جب دینا شروع کیے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہ کیا، یہاں تک کہ صورتحال ایسی ہو گئی کہ مسلمانوں نے اندلس کے اندر چھوٹی چھوٹی حکومتیں اپنی اپنی قائم کر لی، اپنے علاقے کا اپنا بادشاہ ہو گیا، اور ایک سردار دوسرے سردار کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہی کچھ منظر آج ہمارا چل رہا ہے کہ ایسی صورتحال تھی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف عیسائیوں سے مدد لے کر کے ان کو قتل کرواتا تھا، عیسائیوں کی مدد سے مسلمانوں کو ذبح کرواتا تھا۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو مسلمانوں کی 800 سالہ تاریخ کا خاتمہ ہو گیا کہ 800 سال جس ملک میں مسلمانوں نے حکومت کی، اس حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا؟ کہتے ہیں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عیسائی رئیس، مالدار آدمی، ایک عالم دین کے پاس گیا اور جا کر کے اس کو کچھ پیسے، کچھ روپے اس کو ہدیہ دیے، اور ہدیہ دینے کے بعد بولا کہ آپ تو ماشاءاللہ علم کے سمندر ہیں، آپ کے علم کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ نے آپ کو ایسی دولت سے نوازا ہے کہ اس ملک میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ کے جیسا تو کوئی ہے نہیں۔ گویا کہ اس کو خوب چڑھایا، اس کی خوب تعریفیں کی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ ایک مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ آج تک اس مسئلے کو کوئی بھی عالم حل نہیں کر سکا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگر اس مسئلے کو کوئی حل کر سکتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اب پیسے بھی مل چکے تھے، تعریف بھی ہو چکی تھی، آسمان میں اڑ رہے تھے،
انہوں نے کہا بالکل، کیوں نہیں حل کریں گے، بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ یہ بتا دیجئے کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا۔ کتنا بڑا مسئلہ تھا! اگر اصحاب کہف کے کتے کا رنگ معلوم نہیں ہوتا تو جنت نہیں جاتے کیا؟ یا ہمارا کوئی نقصان ہو رہا تھا؟ لیکن بیج دیکھو کیسے ڈال رہا ہے اختلاف کی، کہہ رہا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا۔ اب چونکہ یہ گمان میں آئے ہوئے تھے، اپنے شان میں بول بیٹھے کہ ان کے کتے کا رنگ سفید تھا۔ اس نے کہا واہ کیا بات ہے، آپ کی تو بات لاجواب ہے، آپ نے ایسا مسئلہ حل کر دیا جو آج تک کسی نے حل ہی نہیں کیا۔ آپ ایسا کیجئے کہ اس مسئلے کو جمعہ کے بیان میں لوگوں کے سامنے بتا دیجئے تاکہ لوگوں کو اس اہم بات کا پتہ چل جائے، ورنہ لوگ ایسی دنیا سے چلے جائیں گے۔ دوسرے عالم کے پاس گیا، اس کو بھی ایسی معاملہ وہاں پر بھی ہوا، اس کو بھی ہدیہ دیا، اس کی بھی خوب تعریف کی۔ اب اس سے بھی یہ سوال کیا کہ ایک مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکا، آپ بتا دیجئے مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کے جو کتے کا رنگ کیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں کالا تھا۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ نے بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑی مشکل حل کر دی ہماری۔ آپ ایسا کیجئے کہ آپ مسجد میں جمعہ میں بیان کر دیجئے۔ اب اس مسجد میں بیان ہو رہا ہے، اس مسجد میں بیان ہو رہا ہے۔ یہاں خطیب صاحب نے دلائل کے ساتھ اصحاب کہف کے کتے کو سفید ثابت کیا، دوسری مسجد کے خطیب صاحب نے دلائل کے ساتھ اصحاب کہف کے کتے کو کالا ثابت کیا۔ اب نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد جب لوگ ایک دوسرے سے ملنا شروع ہوئے، کسی چوک کسی چوراہے پر اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے آپس میں باتیں شروع کی کہ آج ہمارے حضرت نے ایسی بات بتائی ہے کہ جو کسی نے کبھی بتائی ہی نہیں تھی۔ کیا بتایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ سفید تھا۔ اور انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ دوسری مسجد کے مقتدیوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کالا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں سفید تھا، ہمارے حضرت نے بتایا ہے۔ انہوں نے کہ ہمارے حضرت نے بتایا کہ کالا تھا۔ یہاں تک کہ بحث بڑی کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، ہاتھا پائی شروع ہو گئی، اور ایسی بحث کا دروازہ کھلا، ایسی بحث کا دروازہ کھلا کہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے جاری ہونا شروع ہو گئے، کفر کے فتوے دیے جانے لگے۔ اور یہاں تک کی کیفیت پیدا ہوئی کہ جو کہتا تھا کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ سفید ہے، اس کے پیچھے ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کالا ہے۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، لیکن آج آپ دیکھیں گے امت میں ایسی مثالیں آپ کو ہزاروں مل جائیں گی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، ایک آ کر کے بتایا تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے، وہ کہے گا نہیں تمہاری نماز خراب ہے، وہ کہے گا نہیں تمہاری نماز ایسی ہے، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے ہمارے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ کیسی مثالیں آج امت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا، انجام کیا ہوا کہ جس ملک کو طارق ابن زیاد نے چند مختصر سی جماعت کے ساتھ اجنبی ہونے کے باوجود فتح کیا تھا، مسلمان اپنی تمام شان و شوکت کے باوجود، مال و دولت اور افراد اور قوت کے باوجود اس ملک کو بچا نہ سکے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عیسائیوں نے اعلان کیا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب عیسائیت قبول کر لیں ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ مسلمان یا تو وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے، یا تو وہ عیسائیت قبول کر لی، یا تو سارے کے سارے قتل کر دیے گئے۔ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا، اور 800 سالہ تاریخ کا خاتمہ اس طرح ہوا کہ جو مسلمان، جس قوم کا یہ نعرہ تھا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اسی مسلمان کا بادشاہ ابو عبداللہ عیسائی بادشاہ کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، اور وہاں کی خزانوں کی چابیاں اس کے حوالے کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ طاقتور ہیں، ہم آپ کی رعایا ہیں اور ہم کمزور ہیں۔ تو آپ غور کریں اس واقعے کی طرف، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو صورتحال بنی اور یہ جو مسلمانوں کی جو درگت بنی، جو یہ ذلت جو انہوں نے اٹھانی پڑی، وہ کس وجہ سے؟ آپسی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن کریم کا یہ پیغام ہے کہ مسلمان متحد ہوں، ایک جماعت بن کر کے رہیں، ایک امت بن کر کے رہیں۔ اختلاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن نظریات کے اختلاف کو اتنی ہوا نہ دیں، اتنا شدید نہ بنائیں کہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، مخالف بن جائیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ایک دوسرے سے سلام نہ کریں، ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند ہو جائے، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں۔ اس کا نتیجہ